آج ہم نے دیکھا کہ پہلا اجلاس ہو گیا اور مریم نواز کا جو پارلیمانی سفر ہے کریئر کا وہ بھی آج شروع ہوا ہے اور چند دنوں میں وہ منتخب ہو جائیں گی پنجاب اور پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ چوائس آپ کے مطابق کیسی ہے؟ شکریہ شہزاد. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو ان کے لیے جو ڈاؤن سائڈ اس اپوائنٹمنٹ کی وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس گورننس کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جس کی اس وقت پنجاب جیسے صوبے کو اشد ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں کبھی دو رائے تھی نہیں کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنتی ہے پنجاب میں تو کون ہوگا وزیر اعلیٰ. یہ جماعت کا فیصلہ تھا اور میں فرینکلی اسپیکنگ میں تو سرپرائز نہیں ہوں. اور میرے خیال میں اگر آپ جماعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید ان کے پاس بھی اور کوئی چوائس نہیں تھی کیونکہ ان کی جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے ووٹ بینک کو اپیل کرنے والی جو شخصیت ہے جماعت میں وہ تو مریم ہی ہے. اور اس وقت انہوں نے پنجاب میں شہزاد دو مین چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. اس لیے میرے خیال میں ایک چیلنج کے لیے تو مریم صاحبہ جو ہے وہ بالکل موضوع لیے وہ ٹیسٹ ہوں گی. پہلا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب میں جو ان کا ہمیشہ سے ہوم بیس رہا ہے ان کا سپورٹ کا وہ مرکز اور گڑھ رہا ہے وہاں پہ نون لیگ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور ان الیکشنز میں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے پی ایم ایل این کو. تو سب سے زیادہ اہم چیز اگر پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کو بچانا ہے تو وہ ہے یہ کہ پنجاب میں اپنے ووٹ بینک کو کسی طریقے سے ریوائیو کیا جائے. اس لیے مریم صاحبہ کا میرے خیال میں کی پرائیورٹی وہ ہوگی. اور دوسری آف کورس ہے کہ پنجاب کو چلانا اس طریقے سے کہ لوگوں کو واقعی میں لگے کہ پی ایم ایل این کی جو گڈ گورننس کا ماڈل تھا شہباز شریف صاحب کا وہ ایک بار پھر ریوائیو ہو رہا ہے. بہت مشکل ٹال آرڈرز ہیں دونوں اور دیکھنا یہ کہ کہاں تک وہ مریم صاحبہ ان پہ پورا اترتی. صاحب ایک اور بھی چیلنج ہوگا مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے لیے کیونکہ پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک ریاستی کریک ڈاؤن ہے جہاں پہ ان کے رہنماؤں کو ان کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن اب تک اس کی ذمہ داری نگراں حکومت پہ آتی تھی اور وہ آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے جس طرح ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے. لیکن جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہوگی اور یہی اگر سلسلہ چلتا رہا تو ان کی حکومت پہ دباؤ بڑھتا رہے گا, ذمہ داری ان کے اوپر بڑھتی رہے گی. تو آپ کے خیال میں اس حوالے سے کوئی پالیسی شفٹ آنے والا ہے یا جو سلسلہ جاری تھا وہی چلتا رہے گا ابھی بھی؟ میرے خیال میں شہزاد دیکھیے جب بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو ایک پالیسی شفٹ ضرور آتا ہے. اور خصوصاً آج کے دن کیونکہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ جن الیکشنز کے تحت یا کس بنیاد پر وہ آئی ہے ان الیکشنز میں بہت لوگ سرپرائز ہوئے ہیں کیونکہ جس طرح کا آؤٹ کم آیا ہے, جس طرح کا ووٹ پڑا ہے وہ الیکشن سے پہلے جو اسیسمنٹ تھی اس سے بڑا مختلف ہے. ان الیکشن سے اور الیکشن کے ساتھ ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں اس سے پہلے جو کریک ڈاؤن ہو رہا تھا اس سے میرے خیال میں جو سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ بالکل کلیئرلی اندازہ ہو گیا ہے کہ جتنا زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک طریقے سے جہاں تک ان کے ووٹ بینک کا تعلق ہے ان کو فائدہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں کیونکہ اب یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے جو جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ریڈار پہ ان کو بالکل کلیئرلی یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اب انہیں تھوڑا سا پالیسی شفٹ کرنا پڑے گا. اور اگر انہوں نے پنجاب میں واقعی میں اپنے ووٹ بینک کو سٹرینتھن کرنا ہے تو انہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے اس کو سیاسی طور پر ڈیل کرنے کی ضرورت ہوگی. اب وہ کیسے سیاسی بنیادوں پر اس سے نمٹیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن میرے خیال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بالکل ایبسولوٹلی معاملات اور پالیسیز تھوڑی سی تبدیل ضرور ہوں گے. اور تحریک انصاف کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ احتجاج ہوا کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, وفاق پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں 170 180 ہونی چاہیے تھی, پنجاب میں ہماری 80 سیٹیں چرائی گئی ہیں. یہ جو دباؤ اور پریشر جو ہے یہ کتنا مشکل پیدا کر سکتا ہے پی ایم ایل این کی اس حکومت کے لیے؟ ایک طرف تو ہم دیکھیں گے کہ قانونی محاذ پہ یہ فیصلے آتے رہیں گے, وہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے حق میں آتے ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ جو اسٹریٹ پریشر ہے یہ کس حد تک پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے شہزاد یہ اسٹریٹ پریشر جو ہے یہ دو طریقے سے ریفلیکٹ کرے گا. ایک تو ایکچوئل سڑکوں پہ مظاہرے اور دھرنے اور اس طرح کے معاملات اور وہ چلتے رہیں گے کیونکہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے ورکرز کو اپنی جو سپورٹ بیس ہے اس کو موبلائز رکھیں گے اور اس طریقے سے جو گورنمنٹس ہیں ان پہ پریشر رکھیں گے. تو یہ تو پریشر رہے گا. اور ہمیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بہت بار یہ دکھا چکی ہے کہ مظاہروں میں اور اسٹریٹ پریشر پہ اب ان کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہو گئی ہے اور وہ مؤثر طریقے سے کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں جو دوسرا فائدہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ یہ کہ ان کو ایک نیا بیانیہ مل گیا ہے. یعنی ابھی جو پی ایم ایل این ہے وہ پرانا بیانیہ ہی تلاش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک نیا بیانیہ مل گیا ہے. تو اب
PMLN کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا اس نئے بیانیے کا کاؤنٹر کریں یا اپنا کوئی ایسا بیانیہ ڈھونڈیں جو اس کو نیوٹرلائز کر سکے. تو ہر حوالے سے PMLN کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا.